آج میں نے خلاصہ کم رکھا ہے، خاص طور سے چھوٹا رکھا ہے. لوگ ویسے کم ہو گئے کل سے. 15 منٹ کی کیا بات ہے، 1 گھنٹہ اور زیادہ ہو رمضان میں تو بھی کیا بات ہے کبھی کبھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 پارے ہوئے آج، کل اور کل بھی 2 پارے ہوں گے، 7واں اور 8واں. سورہ المائدہ یعنی 5ویں سورت کی آیت نمبر 83 سے سورہ اعراف یعنی 7ویں سورت کی آیت نمبر 87 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسائیوں میں جو نرم دل ہوتے ہیں، قرآن سن کر ان کے دل متاثر اور آنکھیں نم ہوتی ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں. اللہ کی حلال کردہ پاک چیزوں کو حرام مت قرار دینا. فضول قسموں پر پکڑ نہیں ہے، لیکن ارادتاً جو قسم کھا لی جائے اس کو توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑے یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جو یہ نہ کر سکے وہ 3 دن روزے رکھے. شراب، جوا، آستانے اور پانسے سب شیطانی ناپاکیاں ہیں، ان سے پرہیز لازم ہے. سمندری جانور بنا ذبح کیے ہوئے حلال کر دیے گئے، جبکہ خشکی کا شکار حالت احرام میں منع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے مانگ کی تھی کہ آپ اپنے رب سے درخواست کر کے ہمارے اوپر آسمان سے غذاؤں کا ایک خوان اتروائیے. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن فرمایا کہ تم میں سے جو اس کی ناشکری کرے گا اس کی سزا بھی مثالی اور یادگار ہوگی. یہ احسان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے دیگر معجزے اور احسانات اللہ انہیں قیامت کے دن یاد دلا کر سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدائی میں شریک کر لو؟ وہ جواب دیں گے سبحان اللہ، آپ تو ہر حقیقت سے واقف ہیں. میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، اور اب اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. پھر اس کے بعد اس سورت اللہ کی بڑائی اور قدرت کے بیان کے ساتھ ختم ہوتی ہے. سورہ الانعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6ٹھی سورت. حقیقی تعریف اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین اور اندھیروں اور اجالوں کا خالق ہے. اس نے انسانوں کو زمینی مادے سے پیدا کیا اور اس کی مدت کا قانون مقرر فرمایا، لیکن منکرین تاریخ کی داستانوں سے سبق نہیں لیتے. حالانکہ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. حساب کے روز وہ قسم کھائیں گے کہ وہ مشرک نہ تھے. اس دن ان کے بناوٹی معبود گم ہو چکے ہوں گے. ان میں سے بعض کان لگا کر تمہاری باتیں سننے کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن ضد اور تعصب کے باعث ان میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں بچی. جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تو حسرت کریں گے کہ ایک موقع انہیں اور مل جاتا. حالانکہ جھوٹوں کو اگر اسی زندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے. یہ دنیا کی زندگی تو اصل زندگی کے مقابلے میں ایک کھیل تماشا ہے. حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. جو باتیں یہ تم پر بناتے ہیں دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تم صبر کرو، اللہ کی مدد تمہیں پہنچے گی. دعوت حق پر لبیک کہنے کی صلاحیت تو بس زندوں میں ہوتی ہے. جو مردہ ہو چکے وہ تو اس وقت بیدار ہوں گے جب اللہ کی طرف واپسی کا دن ہوگا. جو لوگ چمتکار طلب کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ عقل استعمال کریں. ان سے پوچھو کہ اچانک کوئی بڑی آفت آ جانے کے وقت تم ایک خدائی کو تو آواز دیتے ہو. اللہ نے جب بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو ان قوموں کو مصیبتوں اور مسائل میں مبتلا کیا تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو، لیکن شیطان کے بہکائے میں آ کر ان کے دل اور سخت ہو گئے. پھر جب انہوں نے نصیحت کو بلا دیا تو ان پر خوشحالی کے دروازے کھولے گئے، اور جب وہ خوب مگن ہو گئے تو ان کی جڑ کاٹ دی گئی. جو ظالم ہو گئے تھے ان سے کہو کہ تمہارے دیکھنے، سننے اور غور کرنے کی صلاحیت اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے. اگر وہ انہیں تم سے چھین لے تو ہے کوئی اور خدا جو انہیں واپس لا سکے؟ انہیں بتا دو کہ اللہ کا عذاب نازل کرنے کا اصول یہ ہے کہ صرف ظالم ہلاک کیے جاتے ہیں. نبی اسی انجام سے ڈرانے کے لیے آتے تھے. ان سے کہہ دو کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ میں فوق البشر ہوں. میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اسی کی روشنی میں میں دیکھتا ہوں، اور تم عقل و فکر کی راہیں بند کر کے اندھوں کی طرح اسلاف کے راستے پر چلے جا رہے ہو. بھلا بتاؤ کہ کبھی اندھا اور آنکھ والے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر گزار ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں ہٹانا. ظالم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان سے صاف کہہ دو کہ شرک میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. وہ تمہیں چیلنج دے کہ عذاب لا کر دکھاؤ تو کہہ دو کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. ہر چھوٹی بڑی چیز کا واقع ہونا اللہ کے واضح قانون میں درج ہے. وہی تمہیں روز رات کو وفات دیتا ہے اور پھر واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تم اپنی مدت پوری کر لو.
اس نے تم پر نگراں قوتیں مقرر کر رکھی ہیں اور موت کے وقت اس کے بھیجے ہوئے کارندے دنیاوی زندگی کی مدت پوری کر دیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اوپر سے عذاب نازل کرے اور اس پر بھی کہ عذاب ان کے قدموں میں سے پھوٹ نکلے، اور اللہ انہیں اس طرح بھی عذاب دے سکتا ہے کہ انہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ سے دوسرے کو سزا دلوائے۔ ہر خبر کے ظہور کا وقت کا ایک قانون ہے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ کی آیات میں عیب نکالنے والوں کی ہم نشینی مت اختیار کرو، تم انہیں قرآن سنا کر تنبیہ کرتے رہو۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنے والا اس کی طرح ہے جس پر شیطان کا اثر ہو، لوگ اسے راہ راست کی طرف پکار رہے ہوں لیکن وہ حیران ہو۔ کہہ دو کہ ہمیں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے، نماز قائم کرنے اور تقوی کا حکم ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو کہ کس طرح حق و باطل کی کشمکش ان کے ذہن میں چلی۔ ابتدا گھر سے ہوئی جب انہوں نے اپنے باپ سے حجت کی کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو اپنا الہ کیوں کہتا تھا۔ ان کے اسی غور و فکر کی عادت کا رخ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی جانب موڑا اور انہیں کائنات سے وحدانیت کے دلائل اخذ کرنا سکھایا۔ تاروں، چاند اور سورج پر غور کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب تو کسی قانون کے تابع طلوع اور غروب ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے آگے ساری کائنات کے خالق کا الہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، بتاؤ ہم دونوں میں سے کون زیادہ بیوقوف کہلانے کا مستحق ہے، جھوٹے شریکوں کو ماننے والا یا سچے خدا کو ماننے والا؟ امن اور ہدایت در حقیقت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بہت سے نبی آئے، یہ سب ہدایت یافتہ تھے۔ تم انہی کی راہ پر چلو اور اعلان کر دو کہ ہم دعوت کے کام کے لیے تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے تم بستیوں کے مراکز اور ان کے اطراف کے لوگوں کو تنبیہ کرتے رہو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان لائیں گے وہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کریں گے۔ اس کے بعد کائنات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے آخرت کے بہت سے دلائل بیان کیے گئے۔ پھر بھی لوگ کبھی جنوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور کبھی اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ یہ لوگ جتنے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں تم ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال نہ کرنا تاکہ کہیں جہالت کے باعث ان میں رد عمل پیدا نہ ہو اور وہ سچے خدا کو گالیاں دینے لگیں۔ جو لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ چمتکار پیش کرو، ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مانگ یہ کر رہے ہیں وہ اگر پوری کر دی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان تو اس ذہنیت کے لوگ تب بھی نہیں لائیں گے جب ان کی طرف فرشتے بھیج دیے جائیں یا مردے ان سے باتیں کرنے لگیں۔ اصل میں انسانوں اور جنوں ان دونوں میں سے کچھ شیاطین جو ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو فریب کے طور پر خوشائند باتیں القاء کرتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں تمہیں صرف اللہ کے کلام کو اپنا حکم بنانا چاہیے جس میں ہر بات واضح کر دی گئی ہے۔ اکثریت تو قیاس و گمان کے پیچھے چلتی ہے۔ تم نے بھی یہی کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حرام کیا ہے یہ قرآن میں واضح کیا جا چکا ہے۔ اب جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اسے تم حرام کیسے قرار دے سکتے ہو؟ ہاں، جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا گیا ہے اس کا گوشت کھانا فسق ہے۔ وہ مردہ جسے زندگی بخش دی جائے اور وہ جو اندھیروں میں ہی رہنا چاہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے سیدھی راہ کے نشانات واضح کر دیے گئے۔ حساب کے دن انسانی شیاطین اقرار کریں گے کہ انہوں نے اور شیاطین جن دونوں نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا تھا، حالانکہ انسانوں اور جنوں دونوں گروہوں میں اللہ کے رسول آئے۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ کسی ایسی بستی کو ظلم کر کے ہلاک کر دے جس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ نافرمانوں سے کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام پر عمل کرو اور مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو، پھر جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوا۔ اسی جہالت اور نادانی کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا اور حلال کو حرام ٹھہرا لیا۔ یہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اس میں مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت یا غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کے علاوہ کچھ بھی کھانے کے لیے حرام نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ دین صرف کھانے پینے میں نہیں ہے۔ تم پر تمہارے رب نے جو دیگر پابندیاں عائد کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بے شرمی کے قریب نہ پھٹکو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کو اگر اپنے مال میں ملاؤ تو ایسے کہ اس کی حق تلفی نہ ہو، اور ناپ تول میں انصاف سے کام لو۔ ہر بات انصاف کی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حق قبول کرنے کے لیے کیا لوگ اس کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ جائیں یا ان کا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ جس دن وہ صریح نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس دن کسی کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔
جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، ان سے رسول کا ذرا بھی واسطہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر اور نیکی کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے۔ وہ مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی۔ اب سورہ الاعراف شروع ہو رہی، 7ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی تاکہ تم اس کے ذریعے وارننگ دو اور ایمان والوں کو یاد دہانی کراؤ۔ اللہ نے تم سب کو تخلیق کیا، پھر تمہاری صورتیں سنواری اور پھر فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے یعنی اس سے تعاون کرنے کو کہا۔ ابلیس نے گھمنڈ کیا اور انکار کر کے مردود ہوا، معافی مانگنے کے بجائے انسان کو بھٹکانے کی اجازت طلب کی۔ تب آدم و حوا کو تربیت کے لیے جنت میں رکھا گیا اور ایک شجرے کے پاس جانے کو منع کر دیا گیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ یہ اس نے خیرخواہی کے بھیس میں کیا۔ جب ان کے سطر ایک دوسرے پر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے کو ڈھانکنے لگے تو دونوں نادم ہوئے اور اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب زمین پر جاؤ، ایک خاص مدت تک تمہیں وہیں رہنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھول دے۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ بندگی میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، ہر عبادت کو زینت سے بھی آراستہ کرو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرنا۔ اللہ نے زینت اختیار کرنے کو ہرگز منع نہیں کیا۔ اس نے تو جن چیزوں کو حرام کیا وہ ہیں بے شرمی، ناحق زیادتی اور اللہ کے شریک ٹھہرانا۔ ہر قوم ایک مدت تک رہتی ہے، نہ ایک گھڑی کم نہ زیادہ۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں گڑھ کر منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے گروہ پر لعنت بھیجتا ہوا داخل ہوگا۔ سب کے جمع ہونے کے بعد والا گروہ پہلے گروہ کے لیے اللہ سے کہے گا کہ یہی تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دوہرا عذاب دیجیے۔ پہلا گروہ کہے گا تم نے اپنی مرضی سے ہماری اطاعت کی تھی۔ ارشاد ہوگا کہ اب تم سبھی کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ ادھر ایمان والے اور حسن عمل والے جنتوں میں ہوں گے۔ اہل جنت اور جہنم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے۔ دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا جس کی بلندیوں پر ایک تیسرا گروہ ہوگا جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا لیکن اس کا امیدوار ہوگا۔ وہ اہل جہنم کے سرداروں سے پکار کر کہیں گے کہ آج تمہاری مکانیاں کہاں گئی؟ اہل جہنم جنت والوں سے کچھ پانی کی درخواست کریں گے لیکن اہل جہنم پر اس دن وہ پانی حرام ہوگا۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو علم کی بنیاد پر مفصل ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 مرحلوں میں پیدا فرمایا اور پھر ان کا مرکزی کنٹرول لیا۔ اسے پکارو گڑ گڑاتے اور چپکے چپکے، ایک بار اسے پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، اور ایک بار اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرنا۔ فساد کا نتیجہ تباہی ہے۔ اس اصول کو سمجھانے کے لیے پچھلی نافرمان قوموں اور ان کی طرف بھیجے گئے نبیوں کی داستانیں بیان کی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوموں کو شرک و نافرمانی سے روکا، انہوں نے جھٹلایا اور بالآخر تباہ ہوئے۔ قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام نبی ہوئے، انہوں نے قوم کے بڑے لوگوں کو چراگاہوں اور پانی کے چشموں پر قبضے سے روکا۔ بطور علامت ایک اونٹنی کو نشانی قرار دیا گیا کہ وہ ہر ایک دن بیچ بنا روک ٹوک تمام چراگاہوں اور تمام چشموں کو استعمال کر سکے گی۔ بدبختوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ بالآخر ایک دھماکے کے نتیجے میں وہ سب اپنی آرام گاہوں میں ختم ہو گئے۔ قوم لوط میں ہم جنسی کی ایسی وبا تھی جو ان سے قبل دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی انہوں نے نہ سنی تو وہ بھی تباہ کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔